تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ایک بار اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں تراویح پڑھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس پانچویں تراویح میں پانچواں پارہ الحمدللہ پڑھا گیا ہے اور اس پارے کا نام ہے والمحصنات. 124 آیتیں اس پارے کا حصہ ہیں اور صرف ایک ہی سورۃ النساء کی ہی ساری آیتیں. کل آپ نے الحمدللہ سورۃ النساء کی 23 آیتیں سنی جو پارہ نمبر 4 میں تھی، اور آج الحمدللہ سورۃ النساء کی 124 آیتیں الحمدللہ آپ نے سنی. عورتوں کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن میں اللہ نے ان کے نام سے ایک سورہ رکھا. سورۃ الرجال نہیں ہے قرآن کے کہیں، مردوں کی سورت نہیں، مگر عورتوں کے نام سے بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری سورت رکھی ہے اور اس سورت میں 176 آیتیں موجود ہیں. کتنی؟ 76 بولے تو جی ہماری زبان میں 170 پر 6 170 پر 6 آیتیں موجود ہیں. 23 آیتیں پارہ نمبر 4 میں گزر گئی، 20 پر 3 آیتیں، اور آج کی نماز تراویح میں 124 آیتیں ہیں، اور باقی جو آیتیں ہیں انشاءاللہ کل کی نماز تراویح میں آپ کو ملیں گی. میں نے پارے کا نام کہا والمحصنات. اس کا اردو جو معنی ہے ہر سال میں کہتا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں جو روز ہر سال درس میں شامل رہتے ہیں، شادی شدہ عورت. محصنات کسے بولتے ہیں؟ کئی معنی ہیں اس کے. پاک دامن عورت کو بھی بولتے. وہ عورت جو پاک دامن ہے عربی زبان میں اسے بھی محصنات کہتے ہیں، مگر یہاں پر وہ معنی نہیں ہے. یہاں پر شادی شدہ عورت کو محصنات کہتے ہیں. آپ جہاں تک مضامین ہیں کوشش کیجئے گا، میں کچھ مضامین آپ کے سامنے بولوں گا، ہو سکے تو پڑھنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ. سب سے پہلا جو مضمون ہے آج کی نماز تراویح کا، پہلی آیت میں جو ہے محرمات فی النکاح ہے. کون سا مضمون؟ کون سی لڑکی سے یا کون سی عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، نکاح کرنا حرام ہے. اتنا بڑا جملہ ہے. وہ عورتیں جس سے نکاح کرنا حرام ہے اسے ایک جملے میں کہتے محرمات فی النکاح. اور تعجب کی بات دیکھو، 14 عورتوں کے نام اللہ نے گنائے، ترتیب سے اللہ نے 14 نام گنائے. 14 میں سے آپ کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، اور اس میں کچھ موقت ہیں اور کچھ غیر موقت ہیں. یہ اردو کا فصیح لفظ ہو گیا. نہیں، کیا معنی موقت غیر موقت بولے تو؟ موقت غیر موقت بولے تو کیا بھائی؟ نہیں آیا ابھی بھی. اس میں 14 میں کچھ موقت اور کچھ غیر موقت، یعنی کچھ وقت کے ساتھ حرام ہیں، بعد میں حلال ہو بھی سکتی ہیں. وہ جیسے ایک ساتھ 2 بہنوں کو ملانا. ایک بہن اگر کسی کی نکاح میں ہے تو دوسری بہن حرام، مگر یہ موقت ہے. یہ اگر یہ بہن کا انتقال ہو گیا تو پھر اس بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے. جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بچیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی. 2 بچیوں کو دیا ایک کے انتقال کے بعد. اس کو موقت کہتے ہیں. اگر کوئی خالہ کسی کے عقد میں ہے، بھانجی کو اسے نہیں دے سکتے ایک ساتھ. خالہ اور بھانجی کو جما نہیں سکتے، 2 بہنوں کو ایک ساتھ جما نہیں سکتے. ہاں اگر خالہ کا انتقال ہو گیا تو بھانجی کی شادی ہو سکتی. اس کو عربی میں کہتے ہیں موقت اور غیر موقت. 14 نام ہیں. میں 14 بھی اس لیے ذکر نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ آج مجھے ایک بات کا احساس ہوا. وہ احساس یہ ہے، مختصر تفسیر بولنا بھی غلط ہے. کیا احساس ہوا مجھے؟
ایک پارے کی مختصر تفسیر بھی غلط ہے. مجھے دماغ میں ایک بات آئی، منتخب آیات کی مختصر تفسیر. کیا جملہ بھائی، کیا کیا آج بہت فصیح جملے بول رہے مولوی صاحب جی. منتخب آیات کی مختصر تفسیر. ہم ہر آیت کی تفسیر کہاں کر رہے ہیں؟ ہر آیت کی بھی مختصر تفسیر بھی کہاں کر رہے ہیں؟ ہر آیت کا ذکر بھی کہاں؟ 124 آیتوں میں لے دے کے 4-5 آیتوں پر ہم بات کرتے ہیں، اور وہ بھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے سلیکٹڈ، منتخب ان آیتوں کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے کی جا رہی ہے. اللہ یہ بھی اگر قبول کر لے بڑی بات. اس لیے کہ مجھے اس کا اندازہ آج ہو رہا ہے، جب میں نوٹ کر رہا تھا بیٹھ کر، سرسری طور پر تمہارے سامنے مضمون گنا دیں گے تو مجھے مضمون 20 مل گئے. کتنے؟ سرسری طور پر گن لو بھی. اس میں کیا کہا گیا ہے؟ سرسری طور پر 20 مضمون ملے ہیں. میں نہیں گناؤں گا انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں. میں مختصر اس میں بھی چھانٹ کر، اس میں بھی سلیکٹ کر کے تمہارے سامنے بیان کروں گا. پہلی جو آیت ہے، میں نہیں بول رہا ہوں آپ کے سامنے 14 نام، آپ کوشش کیجئے. یہ کہاں کام آئیں گے معلوم؟ آپ حج پر جب جاتے ہیں، جب عمرے کے سفر پر جاتے ہیں نا، ساتھ میں محرم کا ہونا ضروری ہے. محرم کون بنتا ہے جس سے نکاح حرام ہے؟ اللہ اکبر. کون محرم بنتا ہے؟ جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ ہمارا محرم بن سکتا ہے. تبھی ہمارا حج صحیح ہوگا، تبھی ہمارا عمرہ صحیح ہوگا. سبحان اللہ. سفر پر کہیں جا رہے ہیں، محرم کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. میں شروع کی آیت چھیڑتا ہوں، دیکھو پڑھتا نہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، پڑھتا جا رہا ہوں. حرام ہے تم پر تمہاری ماں سے نکاح کرنا. پہلا جملہ. اللہ اکبر. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، بیٹی سے نکاح کرنا. ایسے ترتیب چلتی ہے. کتنی ترتیب ہے؟ 14 کی. پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 20 پر 23 نمبر کی آیت ہے، اور یہ آیت ہے پارہ نمبر 4 میں. اور یہ جو حرام ہے وہ پارہ نمبر 5 میں ہے. آج شادی شدہ عورت، غور سے سنو اسے، ویسے ہی حرام ہے جیسے یہ باقی 13 ہیں. اگر کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے، جب تک اس کا طلاق نہیں ہوگا اور طلاق کی عدت 3 مہینے مکمل نہیں ہوگی، یا خلا ہو کر 1 مہینے کی مدت مکمل نہیں ہوگی، کوئی دوسرا مرد اس سے نکاح کرے گا، وہ بھی حرام ہے. اب سوچ لو، دماغ میں لا لو کیا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو صحیح توفیق عطا فرمائے. قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں کا احترام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اوپر عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوسرا میرے بھائی، نکاح اسلام میں کتنا آسان ہے آج اللہ نے کہا ہے. اللہ ہمارے مالداروں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کتنا آسان ہے. قرآن مجید کی آج ایک آیت کریمہ ہے، پوری آیت بھی نہیں، آدھی لائن ہے. اللہ نے کہا یہ آدھی لائن اگر تمہارے اندر ہے تو تمہارا نکاح 100% صحیح ہے. دنیا کا کوئی مفتی نہیں بول سکتا یہ نکاح غلط ہے. نکاح صحیح ہونے کے لیے 4 باتیں ہونا ضروری ہے. چونکہ میں ہر سال بولتا ہوں، اس لیے جن جن کے نکاح ہوئے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں. نکاح کی 4 شرطیں ہیں. کیا ہیں وہ 4 شرطیں؟ جزاک اللہ خیر. ایجاب و قبول، ماشاء اللہ. دوسرا مہر، بارک اللہ فیکم. تیسرا ولی کا ہونا، سبحان اللہ. چوتھا تو بھی ایک جگہ کو سپڑتی جی، اعلان، والد، سب اس میں آ گیا. اب اللہ جو کہہ رہا ہے اسے سنو. 3 ماشاءاللہ بھائی نے کہہ دیا، اللہ جزائے خیر دے جی، اللہ جزائے خیر دے. ان تبتغوا، مطلب یہ ہے کہ آپ ہر سال جو سن رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ذہن میں بیٹھ رہا ہے آپ کے، اللہ جزائے خیر دے. جی ہاں، ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. دنیا میں جتنے مسلمانوں کے نکاح ہو رہے ہیں، بڑی تاکید سے بول رہا ہوں میں، زور سے بول رہا ہوں، سارے نکاح میں یہ 4 باتیں ہونا ضروری ہے. تم پیلس میں کر رہے ہو، تم کہیں اور کر رہے ہو، تم گھر میں کر رہے ہو، تم مسجد میں کر رہے ہو. ہاں یہ بھی ہے، ہمارے ایک اچھے عالم نے کہا مسجد شرط نہیں ہے نکاح کے لیے. ہاں مسجد میں کر سکتے ہیں، مگر مسجد میں ہی کرنا کوئی شرط نہیں ہے. 4 باتیں شرط ہیں جو اللہ نے کہا. پہلا جملہ اللہ کا کیا ہے؟ ان تبتغوا، کہ دونوں راضی رہیں. زبردستی سے نکاح نہیں ہوگا. اور ہم پوچھتے بھی ہیں نا، میں فلاں خطیب یہ، جی ہاں اس کا اس کے ساتھ کر رہا ہوں، قبول ہے کیا بھائی؟ خوش ہو گئے پورے، سبحان اللہ. جی قبول ہے کیا؟
माशाल्लाह क्या इससे बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह, बस आगे नहीं बोलूंगा मैं। सुभान अल्लाह। पहली चीज पूछते भी हैं। और लड़की के बारे में मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर पहली बार शादी हो रही है बच्ची की, वो खामोश रह गई तो वो खामोशी रजामंदी की दलील है। अगर वो दूसरी बार शादी कर रही है, बोलेगी जबान से ये निकाह मुझे मंजूर है या मंजूर नहीं है, बताएगी वो। अल्लाह अकबर। पहली चीज महर, दूसरी चीज भाई ने कहा बि अम्वालिकुम, तीसरी चीज में आप थोड़ा अटक रहे थे, ये भाई ने कहा वो मुहसिनीन। तीसरा क्या है? अल्लाह का जुमला है मुहसिनीन। शादी करते वक्त जहन में यह बात होनी चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए, उर्दू में कहते दायमी कब्जा, हमेशा के लिए मैं निकाह कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है। मैं यहां एक बात बोल देता हूं, बहुत सारे लोग गुस्से में तलाक बोल देते हैं, अब उसके बाद लेकर एक जगह जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं जी नहीं मिल सकते। क्या करना है? इनकी शादी दूसरों से होना, उसके बाद ही जो है ये तुम दोबारा इनसे मिल सकते हो, है नहीं? अरे सर तो हिला, मैं कोई ऐसा मसला नहीं बोल रहा हूं जो बेंगलोर में नहीं है, चल रहा है जी। क्या परेशानी है? कोई शादी की बात हो रही है, इसको परेशानी हो रही जी? कैसे ये हो सकता है? क्या शादी करते वक्त शर्त ये है हमेशा के लिए, एक दिन के लिए शादी नहीं हो सकती, कॉन्ट्रैक्ट 2 दिन के लिए नहीं हो सकती। ऐसे जितने लोग भी कर रहे हैं अल्लाह के पास पकड़े जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हमेशा के लिए शादी होना। और चौथी चीज जो मेरे नबी ने कहा, भागकर छुपे तौर पर शादी नहीं हो सकती, ऐलान हो शादी का, बताएं लोगों को, 4 लोगों को मालूम हो कि शादी हो रही है। सुभान अल्लाह। आलिनू बिन निकाह, निकाह का ऐलान करो। और उस शादी के अंदर लड़की का बाप अगर मौजूद है वली बनकर रहे, वरना जिसे इस्लाम ने वली कहा वो रहे। अल्लाह ये 4 बातें हमारी शादियों में अल्लाह रखने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद तीसरा क्या भाई जी? गड़बड़ी हो रही, चलो आप सुनते रहो, इंशाअल्लाह जितना हो सकता है हम चलते रहेंगे। तीसरा मजमून आज की नमाज तरावी का, बातिल तरीके से माल नहीं खाओ। बहुत सारे लोग परेशान हैं, कमाना कैसा है, कौन सी कमाई हलाल है, कौन सी कमाई हराम है। दूसरी मर्तबा आज ये आयत, पहले जो है ये आयत गुजरी है 180 पर 8 नंबर की आयत सूरह बकरा में गुजरी। आज दोबारा मैं बोलने से पहले मैं अल्लाह से एक दुआ करता हूं, आप आमीन कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब की कमाइयों में अल्लाह बरकत अता फरमाए जी। अल्लाह सबकी तिजारतों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। जिसे भी कमाई का मसला दरपेश है, अल्लाह उसके मसले को दूर फरमाए। अल्लाह उसे दिन दुगनी रात चौगनी अल्लाह तरक्की अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आगे सुनो, अल्लाह ताला कुरान में कहता है वला तअकुलू अम्वालकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। गुज़िश्ता साल में बोला हूं इस पर, गुज़िश्ता साल में इस आयत की तफसीर किया हूं, करके हूं, पूरी मजलिस में एक हैं, गुज़िश्ता साल करके हूं तो स्किप कर लेंगे इंशाअल्लाह। गुज़िश्ता साल मैंने इस आयत की तफसीर कर दी है, स्किप करें या इस पर बात करें इंशाअल्लाह? थोड़ा बात करें। क्या जोर से आ रहा है आवाज, यहां से बात करेंगे, हुक्म सर और आंखों पर। ऐ ईमान वालों गौर से सुनो, ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में अपना माल बातिल तरीके से मत खाओ। क्या है बातिल तरीका? किसे बोलते बातिल तरीका? एक दूसरे का माल बातिल तरीके से नहीं खाना। इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, एक दूसरे की रजामंदी से तिजारत करके खाओ। आयत समझ में आ रही? वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को कत्ल मत करो, अपने नफ्स को कभी कत्ल मत करो। इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुछ बातें मैंने नोट की हैं, आपके सामने रखता हूं। कोशिश करो नबी के जैसी तिजारत करने की, इंशाअल्लाह तो बोलो जी। कोशिश करो बाप रे बाप, बारकल्लाह, क्या बोलना है इनको समझ में नहीं आता जी। कोशिश करो सहाबा ने जैसे तिजारत की वैसा करने की। पहला जुमला जो जहन में रखना है, बातिल तरीका क्या है जिससे हमें माल नहीं खाना है। अरबी जबान में इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने एक जुमला कहा है, हो सके तो जाके लिख के रखो इंशाअल्लाह, लिख के रखो इंशाअल्लाह। जी हां, बेअनवाइल मकासिब,
التی ہی غیر شرعیہ، ایک جملہ باطل طریقہ کیا ہے؟ پہلا جملہ جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، شریعت نے جسے بھی حرام کیا ہے وہ سارا کاروبار حرام ہے، وہ باطل ہے۔ وہ آیا جی سمجھ میں؟ آیا سمجھ میں؟ نہیں آیا جی سمجھ میں؟ ٹانی روڈ میں بیٹھ کے درس دے رہا ہوں میں، شاید سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ نے جسے بھی حرام کیا، سود حرام کیا، مت جاؤ اس میں، زندگیاں رگڑتے رگڑتے رہ جاؤ گے، کبھی کامیابی نہیں ملے گی، کبھی کامیابی نہیں ملے گی، کبھی کسی کو دھوکہ دے کر مت کرو۔ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری تجارت میں دو باتیں ہوں اللہ برکت دیتا ہے، اگر تمہاری تجارت سے دو باتیں ہٹا لی جائیں اللہ برکت ہٹا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سی دو باتیں ہونی ہیں؟ کون سی دو باتیں ہماری تجارت میں چاہیے؟ اگر وہ دو باتیں رہیں گی اللہ ہماری تجارت میں خیر و برکت دے گا۔ دو باتیں ذہن میں رکھ لو، پہلی چیز ہے صدق۔ کون سی چیز؟ سچائی۔ ہاں، مسلمان اس میں نہیں ہے، معاف کیجئے گا، مسلمان نہیں ہے اس میں، جی ڈر ہوتا ہے کاروبار کرتے ہوئے۔ اور دوسری چیز ہے تبیین۔ کیا چیز؟ تبیین کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے تبیین کا؟ دو چیزیں اپنی تجارت میں لے کر آؤ، اللہ کے نبی کی حدیث سنو، ان صدق وبین بورک لہما فی بیعہما، اگر سچ بولو گے اور تبیین سے کام کرو گے اللہ تمہاری تجارت میں برکت دے گا۔ کر کے دیکھو نا انشاءاللہ، آئندہ سال ملاقات کرتے ہیں، آئندہ سال بات کرو مجھ سے انشاءاللہ۔ میرے نبی نے وعدہ کیا ہے، مجھے میرے نبی کے وعدے پر پوری گارنٹی ہے، اگر سچائی سے کاروبار کرو اور تبیین سے کاروبار کرو۔ کیا بھی سچائی تو سمجھ میں آئی، تبیین کیا ہے؟ تبیین کیا ہے جی؟ تبیین کیا ہے بھائی؟ چلیے میں ہی بول دیتا ہوں، پوچھ پوچھ کر وقت میں ضائع کر رہا ہوں، اس لیے میں ہی بول دیتا ہوں انشاءاللہ۔ واضح کر دو، کوئی چیز چھپاؤ نہیں، عیب اگر اس کے اندر موجود ہے بتا کر بیچو، یہ ہے تبیین۔ اوپر سوکی گیہوں، نیچے اللہ کے نبی نے کہا نا من غشنا فلیس منا، اندر تم کیا چیز ڈال رہے ہو باہر چمکا کے دے دیتے ہو، سامنے والے کو دھوکہ دے دیتے ہو، اور کچھ دنوں کے بعد پتا چلتا ہے یہ چیز تو بیکار تھی، اور یہ کرنے والے اکثر مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، زیادہ نہیں کہوں گا، دو تین باتیں ہی کہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام اور حلال کیا ہے مجھے بتائیے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کاروبار میں حلال کیا حرام کیا ہے، اللہ کے نبی مجھے بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ہو سکے تو یہ حدیث جا کر لکھ کر رکھو انشاءاللہ۔ کون لکھ کے رکھیں گے؟ زندگی بھر کام آئے انشاءاللہ، زندگی بھر۔ اللہ کے نبی جو ہے حلال و حرام کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھو، البر ما سکنت الیہ النفس، نیکی کیا ہے معلوم؟ تمہارا نفس مطمئن ہو جائے، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں تمہارا نفس مطمئن ہو جائے، غور سے، واطمأن الیہ القلب، اور گناہ کیا ہے؟ والاثم ما لم تسکن الیہ النفس، کیا کہ دل نہیں مان رہا، کیا بولتے ہیں؟ دل کو اطمینان نہیں ہے۔ ولم يطمئن الیہ القلب، اس کے بعد میرے نبی کا ایک جملہ ہے، وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمَفْتُونُ، اگرچہ کہ فتویٰ دینے والا تمہیں فتویٰ دے دے، آپ جیسا پوچھیں گے سامنے سے ویسا فتویٰ آ جائے گا، اپنے آپ سے بھی پوچھو ذرا، کیا یہ چیز اتنے بیانات سنے ہیں، اتنے سال سنے ہیں، اتنے علماء سے سنے ہیں، یہ صحیح ہے کیا؟ پوچھ لو ایک بار۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں؟ نبی نے کہا دو چیزیں کبھی ایک ساتھ دل میں نہیں بیٹھتی، ایک آئے گی تو دوسری چلے جائے گی، ایک ساتھ دو چیزیں کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ الشح والایمان، کیا جملہ ہے ذرا زور سے؟ لالچ اور ایمان۔ لالچ دل میں آئے گا ایمان باہر جائے گا، اگر ایمان دل میں آئے گا لالچ باہر جائے گا۔ ابھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا کیا ہوا، آپ غور کر لو، اور اگر غلطی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر لو۔ میرے نبی نے تاجروں کو ایک نصیحت کی ہے، میرے نبی نے تاجروں کو ایک نصیحت کی ہے، وہ نصیحت تمہارے حوالے کر کر میں انشاءاللہ بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ یا معشر التجار، کیا جملہ ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اے تاجروں، اے بزنس مینوں، ان البیع، تم جو بھی کاروبار کر رہے ہو، کاروبار میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، تم کتنی بھی کوشش کرو
کتنا بھی بچنے کی کوشش کرو، یہ دو چیزیں تمہارے کاروبار میں آ جائیں گی۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللغو والحلف، ایک ہے جھوٹی قسم، قسمیں آ جاتی، کبھی کبھی بیکار باتیں آ جاتی ہیں کاروبار کے اندر۔ ایک اور حدیث میں میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تم کتنی بھی کوشش کر لو، شیطان تمہارے کاروبار میں آ جائے گا، تو اس چیز کو اگر دور کرنا ہے، کاروبار کو اگر صاف کرنا ہے، میرے نبی کی ایک نصیحت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ کاروبار کو اگر اچھا کرتے ہوئے چلنا ہے آگے، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، پڑھ لو یہ حدیث میرے ساتھ، بولو فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، ہمیشہ صدقے کرتے رہو، تمہارا کاروبار صاف ہوتا رہے گا، اللہ کاروبار میں خیر و برکت دیتا رہے گا۔ یہ 20/9 نمبر کی آیت ہے، میں نے مناسب سمجھا کچھ باتیں اس آیت کے تعلق سے کہہ دوں۔ اللہ مسلمانوں کو کاروبار میں سچا بنائے۔ اسی آیت میں ایک ٹکڑا ہے میرے بھائی، صرف نام لوں گا پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو کبھی قتل نہ کرو۔ کیا جملہ ہے؟ اپنے آپ کو کبھی قتل نہ کرو۔ ہر سال میں ایک حدیث بولتا ہوں، خالی شروع کرتا ہوں، آپ بولیے ہاں معلوم ہے، میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اچھے سے یاد رکھو، کبھی اپنے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش مت کرو، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، اردو میں کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا، اب تو کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہیں آیا تو کدھر جائیں گے۔ کیا بولتے ہیں؟ شاید پورے میرے درس میں یہ جملہ ہی لے کر جائیں گے کچھ لوگ۔ اب تو کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہیں آیا تو کدھر جائیں گے۔ اتنا بڑا جملہ ہے جس چیز سے خودکشی آدمی کر رہا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ اس کی بھی ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں۔ ایک بچی نام عائشہ، سبحان اللہ، اتنا پاکیزہ نام، اپنے باپ کو فون کرتے ہوئے، جی لائیو فون کرتے ہوئے اپنے آپ کی جان دے رہی ہے۔ دیکھا نہیں؟ ارے دیکھے نہیں دیکھے؟ آج ایک ٹرینڈ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، زندگی لڑنے کا نام ہے، کبھی بزدلی نہیں ہے کسی بھی حال میں۔ میرے رب نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو کبھی جان سے مت مارو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایسے حالات کا اللہ ہمیں مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلو، اس کے بعد جو آیت کریمہ میں نے کہا نہیں، منتخب آیات کی تفسیر ہوتی ہے، خلاصہ نہیں ہو سکتا آپ کے سامنے۔ میں کچھ پڑھ دوں یا کچھ بولوں، کسی ایک چیز پر بات کروں یا ایک بار گنا دوں آپ کے سامنے؟ کیا کروں بھائی؟ ارے بولو، یا درس ختم کرو؟ ماشاءاللہ 20 منٹ ہو چکے ہیں، چلیے آگے بڑھیے۔ کبیرہ گناہ کسے بولتے ہیں؟ آج کی نماز تراویح میں ہے۔ کبیرہ گناہ کس کو بولتے ہیں؟ آج کی نماز تراویح میں ہے۔ اس کے بعد یہ میں گن لیتا ہوں، ایک بار گن لیجیے۔ 30 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ہمیشہ مردوں کو فوقیت دی۔ ہاں یہ کچھ بولوں گا میں۔ پھر اسی آیت میں 4 نمبر کی آیت میں، ساری دنیا میں سب سے بہترین عورت اللہ کے پاس کون ہے؟ آج کی نماز تراویح میں ساری دنیا میں سب سے بہترین عورت اللہ کے پاس کون ہے، اور ساری دنیا میں سب سے بدترین عورت اللہ کے پاس کون ہے؟ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، جھگڑے کو دور کیسا کرنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ نے ایک آیت میں بیان کی۔ آیت نمبر 30 سب غور سے دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ نصیر فاطمہ میں کچھ سال پہلے ایک عالم آئے، پورا رمضان یہ ایک آیت پر درس دیے ہو، سارے رمضان کے سارے دروس اس ایک آیت کریمہ پر ہوئے۔ اللہ نے اس میں اتنا معنی بیان کیا ہے۔ سب سے بہترین عورت دنیا میں کون ہے، بدترین عورت کون ہے، عورت میں کیا نہیں ہونا چاہیے، میاں بیوی کا جھگڑا دور کیسا کرنا ہے۔ آیت نمبر 30 احساس ذمہ داری۔ اللہ نے اگر کوئی ذمہ داری دی ہے، آدمی کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ نماز تراویح کی آیت کریمہ ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں وہ آیت پڑھ لوں تمہارے سامنے، اس لیے کہ اس آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں۔ وہ آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے اگر آپ کو ذمہ داری دی ہے، اس کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، پہلے حدیث پڑھتا ہوں، بعد میں قرآن کی آیت پڑھ کر ایک دو باتیں اس کے تعلق سے بول دوں انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، کون جی سن رہے ہیں آپ؟ مجھے ایسا لگ رہا آپ کسی اور دنیا میں ہیں، سن رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اقرا علیہ، اے عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھو۔
آپ نے ہر سال سنا ہے. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ پر قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن آپ پر اتارا گیا ہے؟ قال نعم، نبی نے کہا ہاں پڑھو. انی احب ان اسمعه من غیری، میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی کی خواہش تھی میں قرآن اوروں سے سننا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. فقرأت سورۃ النساء، میں سورہ نساء پڑھنا شروع کیا. حتی اتیت الی هذه الآیہ، پڑھتے 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 میں اس آیت پر آیا. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. آپ سب جانتے ہیں اس کا معنی نہیں؟ آگے کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا بولے اللہ کے نبی؟ یہ آیت پر جب پہنچے عبداللہ ابن مسعود، اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، حسبک الآن، بس کرو عبداللہ ابن مسعود. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ، بہت زار و قطار رونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں آج کی نماز تراویح میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اس آیت پر اللہ کے نبی روئے کیوں؟ میں نے آیت پڑھا تمہارے سامنے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شہیدا. آپ میں سے کوئی ایک آدمی بتاؤ اللہ کے نبی اس آیت پر روئے کیوں؟ جی کوئی ایک آدمی؟ یہ آیت آج کی نماز تراویح میں گزری ہے، آپ کو شاید سمجھ میں آیا ہو یا نہیں آیا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر روئے ہیں. اتنا روئے ہیں کہ کہا بھئی آگے مت پڑھو، آگے سننے کی طاقت نہیں ہے. سبحان اللہ، کیوں روئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آیت کا ترجمہ کروں ایک بار ترجمہ کروں، غور سے سنیں گے انشاءاللہ یا آگے بڑھ جاؤں؟ جی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیسے ہوگی وہ حالت جب ہم لے کر آئیں گے، من کل امت بشہید، ہر قوم سے ہر امت سے ایک گواہ کو لے کر آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شہیدا، اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. کچھ رونا ہے اس میں؟ آپ نے آیت بھی سن لی، ترجمہ بھی سنا، کچھ رونے کی بات ہے اس میں؟ سچ بولو جی، سچ بولو بھائی. ارے بھائی بولو، نہیں نا؟ سبحان اللہ، ہے رونے کی بات، رونے کی بات ہے اس میں. اور تمہارے لیے بھی رونے کی بات ہے، میرے لیے بھی رونے کی بات ہے. یہ اور بات ہے ہمارا ذہن کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تفسیر میں جو علماء نے جملہ لکھا ہے یہ ایک سخت مقام ہے. سارے انبیاء کھڑے رہیں گے قیامت میں اور ان کی قوم نبیوں کو جھٹلا رہی ہوگی. قوم اللہ کے سامنے کہے گی یہ نبی آئے نہیں، نبی نے بات پہنچائی نہیں، اور نبی اللہ کے سامنے کہہ رہے ہوں گے ہم گئے، ہم نے بات پہنچا دی. یہ ماحول رہے گا. اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے پوچھے گا تمہارے لیے کوئی گواہ ہے کیا؟ سبحان اللہ. نبی کہیں گے ہے گواہ ہیں. کون؟ امت محمدیہ گواہ ہے. کون گواہ ہے؟ ہیں ہم اس لائق؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم گواہی دیں گے، نوح علیہ السلام کے لیے ہم گواہی دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم گواہی دیں گے. یہ ہماری استطاعت ہے. اللہ ہمیں کھڑا کرے گا گواہی دینے کے لیے، اور سارے گواہوں پر وہ قیامت کے اس ہولناکی کے موقع پر اللہ کے نبی کو سب سے بڑا گواہ بنائے. وہ ذمہ داری، وہ مقام، وہ یاد کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے. آپ کی بھی اوپر ایک ذمہ داری ہے میرے بھائی، میرے بھی اوپر ایک ذمہ داری ہے میرے بھائی. کیا ذمہ داری ہے؟ ایک حدیث پڑھتا ہوں انشاءاللہ، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں. اس ایک حدیث پر دیکھو، اگر اللہ نے کوئی ذمہ داری دی ہے، کسی بھی طرح کی ذمہ داری ہو، اگر نبھانے کی طاقت نہیں ہے تو چھوڑ دو، نہیں لو ذمہ داری. اگر ہے تو آگے بڑھو. ایک صحابی آئے، میں یہ حدیث سے پہلے ایک جملہ بول دیتا ہوں. صحابی کا نام ہے ابو ذر. کیا نام؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے اے اللہ کے نبی مجھے بھی ایک امیر بنا دیجیے، کسی جگہ کا مجھے والی بنا دیجیے، گورنر بنا دیجیے. سبحان اللہ. علی احد المدن فضرب بیدہ علی منکبی، اللہ کے نبی نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ثم قال، پھر نبی نے ابو ذر غفاری سے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک ضعیف، تم ذرا کمزور ہو جی، تم کیا ہو؟ ذرا کمزور ہو. وانھا امانہ، اور یہ جو ذمہ داری ہے یہ اللہ کی امانت ہے. وانھا یوم القیامت خزی وندامہ، اگر صحیح سے نہیں نبھا پاؤ گے قیامت کے دن شرمندہ ہوگے اور ذلیل ہوگے. الا من اخذها بحقها، جو یہ ذمہ داری کو لے اور اس کا حق ادا کرے. اس لیے تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے. ایک اور جملہ نبی بولے ان صلی اللہ علیہ وسلم، انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر تم بڑے کمزور ہو. دو لوگوں پر بھی اگر تم امیر بنو نا تو نہیں بننا،
تمہارے اندر وہ संभालने کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جتنی ذمہ داریاں اللہ ہمیں دیا ہے، اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ وہ نبھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث جو میں نے کہا نہیں، وہ حدیث بول کر انشاءاللہ اگر وقت رہا بات آگے کریں گے، ورنہ انشاءاللہ آج کی بات ختم کر لیں گے۔ غور سے سن لیں، ایک حدیث سن لو بس، انشاءاللہ سنیں گے۔ ہم لوگوں پر اس کے علاوہ اور کیا ذمہ داری ہے؟ یہ تو ہے، آپ سمجھ گئے ہیں، مسجدہ مدرسہ مولوی صاحب پورا ان کچھ بیان کرنی سو ہمارے واسطے کیا بھی نہیں ہے بیان۔ ہمارے اوپر کوئی اور بھی ذمہ داری ہے نہیں ہے؟ کیا ذمہ داری ہے ہمارے اوپر؟ اور بولو، گھر کے بچے ہیں، بچوں کی ذمہ داری ہے نہیں ہے؟ بیوی کی ذمہ داری ہے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ یہ سبحان اللہ، بچوں کی تربیت کے تعلق سے سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ ابھی حدیث سن لو، عاد عبید اللہ بن زیاد، ایک صحابی دوسرے صحابی بیمار تھے، دیکھنے کے لیے گئے، اور جو صحابی بیمار تھے ان کا نام ہے معقل ابن یسار۔ کیا نام؟ دیکھنے گئے، فی مرضہ الذی مات فیہ، اس میں وہ بیمار تھے نا، اسی میں انتقال بھی ہو گیا، اس مرض میں دیکھنے کے لیے گئے۔ اللہ ہمیں بھی عیادت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب دیکھنے کے لیے گئے، معقل نے کہا ایک حدیث ہے، اگر مجھے گارنٹی نہیں ہوگی کہ میرا آخری وقت ہے تو نہیں بولتا حدیث۔ جملہ ان کا دیکھو، سمعتہ من رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، لو علمت ان لی حیات، اگر مجھے علم ہو جائے میں اور جیوں گا آگے، ما حدثتک، یہ حدیث نہیں بولتا، آخری وقت مجھے لگ رہا ہے اس لیے یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ کون سی حدیث ہے؟ انی سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، یقول، اللہ کے نبی نے کہا، ما من عبد، غور سے سننا، کوئی بھی بندہ، یسترعیہ اللہ رعیتا، اللہ نے اسے کوئی ذمہ داری دی ہو، کوئی بھی بندہ ہے اللہ نے اسے کوئی ذمہ داری دی ہے، یموت یوم یموت، جس دن وہ مرے گا، وہو غاش لرعیتہ، ذمہ داری میں دھوکہ دے کے مر رہا ہو، اگر ذمہ داری میں دھوکہ دے کے مر رہا ہے، اللہ نے اسے جو ذمہ داری دی ہے، وہ بچوں کی ہو، وہ بیوی کی ہو، سبحان اللہ، ایک بچی کو ہے نا، ایک باپ 18 سال 20 سال اس سے زیادہ پال کر وہ ذمہ داری تمہارے حوالے کرتا ہے، یہ بچی کو سنبھالو، آج سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے 2 گواہ رکھے جاتے ہیں، ایک ولی رکھا جاتا ہے، ایک مہر رکھا جاتا ہے، اگر اس میں بھی تم نے نہ حق تلفی کی، نا حق تلفی کی، تو یہ حدیث دماغ میں رکھ لو، ذمہ داری میں جس نے دھوکہ دیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن وہ مرے گا، آگے کا جملہ ہے نا، ڈرنے والا جملہ ہے، اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس آدمی پر جنت حرام ہے۔ کیا ہے جی؟ کچھ تو بولو، اللہ اس آدمی پہ جنت حرام کر دیا۔ حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم کے اندر بھی ہے، بہت ساری اور باتیں ہیں، وقت ہو چکا ہے، کوشش کرتا ہوں خالی انگلیوں پر گناتا ہوں، گن لیجئے، اس کے علاوہ اور کیا کیا چیز ہے۔ اپنے آپ کی تعریف کرنا اللہ کو ناپسند ہے، آج کی نماز تراویح میں ہے، سارے قرآن میں شاید یہ آیت دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی، ہو سکے تو پڑھ لو، 40 پر 9 نمبر کی آیت ہے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، دنیا میں اگر دیکھو کوئی اپنے آپ کی تعریف کر رہا ہے، سمجھ لو یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے، کبھی آدمی اپنے آپ کی تعریف نہیں کرنا۔ دوسری بات، اگر کسی کے منہ کے سامنے تعریف چل رہی ہے اور وہ سنتا ہوا بیٹھا ہے، وہ بھی غلط آدمی ہے، نبی نے کہا اس کے منہ میں مٹی ڈالو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آج یہ نماز تراویح میں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے علاوہ قرآن مجید اللہ کا سچا کلام ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ذرا دوسرا ایسا کلام لا کر دکھاؤ۔ ایک بڑی اچھی بات ہے آج، سبحان اللہ، سلام کرنے کے آداب بتائے گئے آج کی نماز تراویح، پھر آئندہ نہیں آئے گا، یہ آئندہ نہیں آئے گا۔ قرآن میں ایسا ہے جملہ، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، اگر کوئی تمہیں سلام کرے ویسے ہی جواب دو یا اس سے اچھا جواب دو۔ سبحان اللہ، عربی زبان میں سلام کو تحیہ بولتے ہیں، قرآن میں کیا لفظ استعمال ہوا؟ کیا لفظ جی؟ تحیہ۔ تحیہ کا عربی میں معنی کیا گیا ہے دعاء الحیات، دعاء الحیات۔ سلام کا جو اصل معنی ہے کسی کی زندگی کی دعا دینا۔ آپ جو سلام کر رہے ہیں، آپ جو سلام کر رہے ہیں نا، اس کا معنی یہ ہے زندگی کی دعا دینا۔ آپ کے سامنے بول دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ غلط فہمی آپ کے ذہنوں سے میں ہٹانا چاہتا ہوں۔ سلام یہ محبت کی چیز ہے یا عزت کی چیز ہے؟ کیا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔
لوگ کیا بولتے ہیں؟ لوگ مجھے سلامہ مارتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جی ہاں، لوگ کیا بولتے ہیں؟ لوگ مجھے سلامہ مارتے ہیں. جی ہاں، یہ جو بھی آدمی بولتا ہے نا وہ بے وقوف ہے. سلام کبھی بھی عزت کی چیز نہیں. ہاں، بڑوں کو سلام کرنا اس کے آداب الگ ہے، مگر سلام ہمیشہ کیا ہے؟ محبت کی چیز ہے. اگر آپ سلام کرو گے نا، کبھی بھی ایسا دیکھ لو 6 مہینے بات نہیں ہوتی. اگر سامنے آگے بڑھ کر ایک بار سلام کر دیا تو وہ سارا جو دل میں ہے تقریباً دور ہو جاتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے. مگر سلام کرنے کے جو آداب ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ اپنا بیان یا اپنا درس آج کے لیے ختم کریں گے. سامنے والا اگر السلام علیکم بولتا ہے، جواب کیسے دینا؟ کیا ہے بہتر طریقہ سلام کا جواب دینے؟ کوئی سامنے السلام علیکم بولے تو جواب کیسے دینا ہے؟ سن لو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. اگر سامنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول دیا، ہمیں کیا بولنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، سامنے والا شروع میں ہی بول دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ یہ پکڑنا چاہتا تھا سبھی. جی تو مغفرتہ تو جی نہیں بولنا، نہیں بولنا. یہی مجھے معلوم کرنا تھا آپ سے. سنت میں اتنا ہی ثابت ہے، حدیث میں اتنا ہی ثابت ہے، اس کے آگے نہیں بولنا. جتنا نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مغفرت نہیں ہے اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکات کے آگے نہیں بڑھنا، اتنا ہی ہے. اگر کوئی غیر مسلم سلام کر دیا تو سلام بھائی. ارے ماشاء اللہ، سارے مفتی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان اسلامی آداب پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ خاص طور سے وہ جو بچہ فرحان ہے، اللہ اس بچے کو ہوش عطا فرمائے. اللہ رمضان کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.